سال کی ابتدا میں حکومتی اخراجات کی مینجمنٹ سے متعلق IMF کی شرط پر عمل کرتے ہوئے پینشن کے شعبے میں اصلاحات کا اجر کر دیا ہے۔ پاکستان کی وزارت خزانہ کے مطابق یہ اصلاحات پے اینڈ پے کمیشن کی سال 2020 کی سفارشات کی روشنی میں منظور کی گئی ہیں۔ اس میں سب سے نمایاں تبدیلی سرکاری ملازمین کے ڈبل پینشن کے لینے پر پابندی ہے۔ گزشتہ برس ستمبر کے دوران حکومت نے سرکاری خزانے پر سالہ سال پینشن کے بڑھتے ہوئے بوجھ کو کم کرنے کے لیے نئی پینشن اسکیم یعنی کنٹریبیوٹری پینشن فنڈ اسکیم متعارف کروائی تھی، جس کا اطلاق مالی سال 2024 اور 25 کے آغاز سے کیا گیا ہے۔ نئی پینشن اسکیم موجودہ مالی سال میں بھرتی ہونے والے وفاقی سویلین ملازمین اور آئندہ سال میں افواج میں بھرتی ہونے والے پینشن پالیسی میں نئی اصلاحات ہیں کیا؟ یکم جنوری 2025 کو جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق وفاقی وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ ریٹائرڈ ملازم کی پینشن سروسز کے آخری 24 ماہ میں قابل پینشن تنخواہ کی اوسط کی بنیاد پر کیلکولیٹ کی جائے گی۔ وزارت خزانہ کے مطابق نئی اصلاحات کے ذریعے ڈبل پینشن لینے پر اب پابندی عائد کر دی گئی ہے اور اب سرکاری ملازمین ایک پینشن حاصل کر سکیں گے۔ اس طرح وزارت خزانہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے وقت کی نیٹ پینشن کو بیس لائن پینشن یعنی بنیادی پینشن شمار کیا جائے گا اور پینشن میں کوئی اضافہ ہوتا ہے تو وہ بیس لائن پینشن۔ اس طرح اگر حاضر سروس یا پینشنر کا خاوند یا بیوہ خود بھی تنخواہ دار یا پینشنر ہو تو وہ ایسی صورت میں پینشن لینے کے حقدار ہوں گے۔ حکومت کی جانب سے پینشن اصلاحات پینشن بل کو کم کرنے کی کوشش ہے جو موجودہ مالی سال میں 1000 ارب سے زائد ہے اور گزشتہ مالی سال کے مقابلے۔ جانتے ہیں کہ ڈبل پینشن ہے کیا اور اس سے کون لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں؟ ماہرین معیشت کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ڈبل پینشن لینے والی سرکاری ملازمین کے اکثر فوج سے تعلق رکھتی ہے جو فوجی سروس کے بعد سول ایڈمنسٹریشن کا حصہ بنے اور دونوں پینشن حاصل کر رہے ہیں۔ ماہر منشیات ڈاکٹر کیسر بنگالی نے اس سلسلہ میں میڈیا کو بتایا کہ فوج میں بریگیڈیئر کے عہدے پر ترقی نہ پانے والے اہلکار 40 سال کے آس پاس ریٹائر ہو جاتے ہیں اور پھر انہیں سول ایڈمنسٹریشن کا حصہ بنا دیا جاتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ضیاء الحق کے دور میں باقاعدہ یہ کوٹا مقرر کیا گیا جس کے تحت فوج سے ریٹائرمنٹ کے بعد یہ افراد سول ایڈمنسٹریشن کا ماہر معیشت ڈاکٹر اکرام الحق نے اس سلسلے میں بتایا کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ ڈبل پینشن والے سرکاری ملازمین کا 70% فوجی بیک گراؤنڈ ہے، لیکن کچھ سول ملازمین جیسے جج اور بیوروکریٹ بھی ملازمت سے ریٹائر کے بعد کمیشن اور کارپوریشنز کا حصہ بنتے ہیں اور ڈبل پینشن لیتے ہیں۔ لیکن پاکستانی حکومت پینشن کا بوجھ اٹھانے سے قاصر آخر کیوں ہے؟ پاکستان میں سرکاری ملازمت کرنے والے افراد میں سول اور فوجی ملازمین شامل ہیں جنہیں ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی خدمات کے عوض حکومت کی جانب سے ایک مخصوص رقم یا پینشن کی ادائیگی انہیں پینشن اس وقت تک ملتی ہے جب تک وہ زندہ رہتے ہیں اور ان کی موت کی صورت میں پینشن کی ادائیگی ان کی بیوہ کو جاری رہتی ہے۔ موجودہ قوانین کے مطابق بیوہ کی وفات کے بعد بھی اگر کسی سرکاری ملازم کی کوئی غیر شادی شدہ بیٹی ہے تو اس کو اپنے والد کی پینشن اس وقت تک ملتی رہتی ہے جب تک اس کی شادی نہ ہو جائے۔ تاہم اب حکومت کی جانب سے جاری کی گئی نئی پینشن today is a very momentous occasion. آج ہم پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی قیادت میں اکنامک ٹرانسفارمیشن پلان کو لانچ کرنے جا رہے ہیں جس کو اڑان پاکستان بڑی ایپٹلی کہا گیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو میکرو اکنامک اسٹیبلٹی اس وقت ملک میں آ چکی ہے اور ایک فاؤنڈیشن بن چکی ہے، اس فاؤنڈیشن کو ہم نے آگے کیسے لے کے جانا ہے ٹوورڈ سسٹینیبل گروتھ۔ تو اس میں 3-4 جو ہیں بڑی اس کی کی پلرز۔ فرسٹ آف آل جو ہماری گروتھ ہوگی انشاءاللہ دیٹ وڈ بی ایکسپورٹ لیڈ، تاکہ ہم وہ بوم اور بس سائیکل میں نہ جائیں جو ہم پچھلے کچھ ادوار میں جاتے رہے۔ دوسرا، the private sector has to lead this country۔ اب اس کو انڈر پن یہ کرنا ہے کہ یہ جو میکرو اکنامک اسٹیبلائزیشن ہمیں یہ ملی ہے اور جو ہم نے اسٹرکچرل ریفارمز اب شروع کی ہیں ان کو ہم نے پوری تندہی سے we have to take them through the finishing line, whether that is on the taxation side, whether it's on the energy side, whether it's our SOE reforms, whether it's our privatization agenda، اور اسپیشلی ہم نے جو پبلک فائنانسز میں اپنے گورنمنٹ کے جو خرچے ہم نے کم کرنے ہیں ان پہ اب پوری تندہی سے کام ہو رہا ہے۔ The important thing is all of this is under implementation، کیونکہ یہ پرائم منسٹر صاحب کی اپنی واچ میں اور ان کی لیڈرشپ میں
में से 25% we इस want to नए make पेंशन sure फंड में کہ डालेंगे। ہم صرف ताकि what वफाकी اور हुकूमत why का کی बات हिस्सा نہ کریں. यानी It has to be all about वफाकी execution, हुकूमत की execution, जानिब से इस execution. पेंशन फंड के लिए اور یہ मौजूदा اڑان माली साल پاکستان में ہمیں 10 انشاءاللہ अरब रुपए की रकम بالکل मुख्तस ہمیں की गई اگلے है। 2 سے उन्होंने कहा 3 कि سال मौजूदा میں प्लान ایک के ایسے तहत مقام پہ पेंशन پہنچائے का گا सारा माली کہ this बोझ will हुकूमत पर होता है। ताहम नई result स्कीम के in तहत मुलाजमीन this को भी being the दौरान last काम में IMF उसमें हिस्सा program डालना पड़ेगा انشاءاللہ और उनका تعالی. हिस्सा और हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली रकम एक पेंशन फंड में जमा होगी। मजीद ये कि इस पेंशन फंड में जमा होने वाली रकम की मदद से सरमायाकारी भी की जाएगी ताकि उससे मुनाफा मिल सके। उन्होंने कहा कि ये सरमायाकारी स्टॉक मार्केट, इंश्योरेंस, हुकूमती सिक्योरिटीज और दूसरे सरमायाकारी के शोबों में इन्वेस्ट की जा सकेगी ताकि हुकूमत पर पेंशन के बढ़ते हुए बोझ को कम किया जा सके। माशी उमूर के सहाफ़ी शहबाज राणा ने मीडिया को बताया कि नई स्कीम का इतलाक नए भर्ती होने वाले मुलाजमीन पर होगा जबकि साबिका और मौजूदा मुलाजमीन इससे मुस्तस्ना होंगे। उन्होंने कहा कि कलील मुद्दत में हुकूमत को इसका कोई फ़ायदा नहीं और ना ही बजट पर उसका मस्बत असर पड़ेगा। ताहम तवील मुद्दत में नई स्कीम से फ़र्क पड़ेगा और पेंशन पर उठने वाले अखराजात कम होंगे। अफवाज का पेंशन बजट कितना होता है? पाकिस्तान के रवा माली साल के वफाकी बजट में पेंशन के अखराजात 1014 अरब रुपए है। उस पेंशन में सिविल हुकूमत और अफवाज के रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन को दी जाने वाली पेंशन शामिल है। मौजूदा बजट में दिफाई अखराजात के 2200 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई तो उसके साथ साथ मजमूई पेंशन अखराजात में अफवाज से रिटायर्ड मुलाजमीन को दी जाने वाली पेंशन के लिए 662 अरब रुपए मुख्तस की गई है। दूसरी जानिब सिविल हुकूमत के रिटायर्ड मुलाजमीन के 220 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। मौजूदा माली साल में पेंशन बिल में होने वाले बड़े इजाफे की वजह अफवाज से रिटायर्ड मुलाजमीन को दी जाने वाली पेंशन में इजाफा है क्योंकि गुज़श्ता माली साल के नजरसानी अखराजात के मुताबिक अफवाज के रिटायर्ड मुलाजमीन को 583 अरब रुपए पेंशन की मद में दिए गए हैं। ताहम मौजूदा माली साल में इस मद में 662 रुपए ताहम मौजूदा माली साल में इस मद में 662 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है यानी इसमें 79 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। दूसरी जानब सिविल इदारों की मुलाजमीन को 228 अरब रुपए की पेंशन गुज़श्ता माली साल में अदा की गई थी और इस माली साल में इसमें 8 अरब रुपए की कमी के बाद ये बजट 220 अरब रुपए होगा। स्कीम का कलील मुद्दत में तो कोई माली फायदा नहीं होगा और अफवाज में नए मुलाजमीन की भर्ती के लिए मिलिट्री ने नए माली साल में इसके इतलाक पर रजामंदी जाहिर की। लेकिन इस स्कीम में पेंशन का हकदार कौन है और कौन नहीं? पाकिस्तान में सिविल और फौजी इदारों में काम करने वाले सरकारी मुलाजमीन को मुलाजमत के इख्तिताम पर पेंशन मिलती है। ताहम हुकूमत के तहत चलने वाले ऐसे इदारे भी मौजूद हैं जिन्हें ऑटोनॉमस बॉडीज या खुद मुख्तार हुकूमती इदारे कहा जाता है। शाहिद महमूद ने कहा कि ऐसे इदारों के मुलाजमीन को रिटायर्ड के बाद वफाकी हुकूमत के बजट से पेंशन अदा नहीं की जाती। पाकिस्तान के काबीना डिवीजन की वेबसाइट पर पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की वेबसाइट पर ऐसे इदारों की फहरिस्त फराम की गई है। इन इदारों में नेशनल हाईवेज अथॉरिटी, ज़रूरी तरक्याती बैंक, नादरा, कराची पोर्ट ट्रस्ट, रेलवे के मुख्तलिफ इदारे, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी, ओगरा और कई दूसरे इदारे शामिल हैं जिनके मुलाजमीन की पेंशन वफाकी हुकूमत के बजट से अदा नहीं की जाती।